2018 میں کیا گیا تھا، جو پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے اور کسی قسم کے کوئی شواہد نہ منی لانڈرنگ کے، نہ کرپشن کے، نہ اثاثہ جات کے، نہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے سامنے آ سکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ ہو تو وہ کہتا ہے کہ کرپشن کا الزام تک نہیں ہے نیب کی طرف سے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے بیل آرڈر میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کی طرف سے یہ بات درج ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ میں جب آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور رمضان شوگر گندے نالے کے کیس میں شہباز شریف صاحب کی بیل کینسلیشن موو کی گئی تو اس میں نیب نے بیل کینسلیشن کی درخواستیں واپس لیں اور تب کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے، انہوں نے بدعنوانی پکڑی ہے اور ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ جو سیاسی انتقام ہے، جو عمران نیازی صاحب کی خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب کو روز وہ صبح اٹھتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے اور ایک اچھے ملازم کی طرح شہزاد اکبر جس نے نیب کی ملازمت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، وہ روز عمران نیازی صاحب کو یقین دلاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ٹی وی کی حد تک، میڈیا ٹرائل کی حد تک، ایوان وزیر اعظم کے کمروں کی حد تک تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، مگر آج تک کسی قسم کا ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ عدالتوں میں آتے ہیں تو منہ کی کھانی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آج پھر وہی ہوا کہ جج صاحب نے پوچھا کہ 16 ماہ گزر جانے کے باوجود ایف آئی اے تحقیقات مکمل کیوں نہیں کر سکا؟ 16 ماہ گزر جانے کے باوجود عدالت کے سامنے متضاد بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی گواہی، کوئی ثبوت، کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے؟ عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا 13-14 ماہ گزر جانے کے بعد۔ تو یہ تاخیری حربے جو ایف آئی اے اپنا رہا ہے، یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ شہزاد اکبر اس کے پیچھے ہے اور عمران نیازی کی خواہش ہے کہ 16 ارب کہہ کے اس کیس کو متنازع بنایا جائے اور ایک انتقام کی سیاست کو مزید فروغ دیا جائے۔ میں آج میڈیا کے سامنے اس بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ 16 ارب کا کیس ہے۔ بنانے کو آپ 400 ارب کا بنا دیں، جو آپ کے منہ میں آئے، جو آپ کے دل میں آئے آپ کہنا شروع کر دیں 16 ارب ملازمین، 16 ارب ملازمین۔ یہ ہم تھک گئے ہیں، ہمارے کان پک گئے ہیں۔ عدالت میں آگے کیوں نہیں بات کرتے؟ عدالت میں زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ عدالت میں آ کے فائلیں خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہے کچھ نہیں، صرف میڈیا ٹرائل کی حد تک اپنے آقا کو خوش کرنے کی ایک سکیم ہے۔ اور ہمارے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ باہر جانے والی بات تو کنفرم ہو گئی، بے روزگار ہونے جا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ تو آج میں نے ہمارے سینئر کاؤنسلر امجد پرویز صاحب، ان کی لا فرم کے حوالے سے انہیں پیشکش کی ہے کہ جتنا گندا قانون آپ نے پڑھا ہوا ہے اور جس برے اور بھونڈے طریقے سے آپ نے کوئی لا پریکٹس جس کو ٹٹی پجی کہتے ہیں وہ کی ہے، تو ہم آپ کی لیگل ٹریننگ کرنے کو تیار ہیں۔ امجد صاحب کے دفتر میں ایک انٹرنی کی پوزیشن خالی ہے، آپ جب ان سے رجوع کرنا چاہیں آپ کی قانونی تربیت اور اخلاقی تربیت دونوں ہم سر انجام دیں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ قانون ہوتا کیا ہے۔ تو یہ انٹرنشپ کو ہم اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے۔ مگر یہ جو بیڑا غرق کیا ہے اس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ جیسا نالائق آدمی اگر نہ ہوتا تو ہم کس طرح یہ ثابت کرتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے جھوٹے کیسز بنائے، ہمیں سرخرو ہونے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ، مشکلیں ہم نے کاٹی ہیں۔ 2 دفعہ آپ نے شہباز صاحب کو جیل بھیجا، 22 ماہ آپ نے حمزہ شہباز شریف کو جیل بھیجا۔ تو اب وقت آیا ہے
کہ جو آج فورن فنڈنگ کے کیس میں اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں، عمران نیازی صاحب کو اس پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ جو 4 ملازمین، جی میں یہ 4 ملازمین کا یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن 4 ملازمین کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ باہر سے آیا ہے اور وہ عمران نیازی کو چائے پلانے والے ٹی بوائز ہیں، وہ عمران نیازی کے بنی گالہ میں اور پارٹی سیکریٹریٹ میں نائب قاصد ہیں، ان کے نام منظر عام پر لائے جائیں، ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات عوام کو دی جائیں، اور اس فورن فنڈنگ کیس میں چندے، زکوٰۃ اور جو صدقات اور عطیات کے نام پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس پر عمران نیازی کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اور یہ اب سمجھ آئی کہ فورن فنڈنگ کیس میں بار بار سٹے آرڈر کیوں لیا جاتا تھا، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو کیوں چیلنج کیا جاتا تھا، اور فورن فنڈنگ کے اندر یہ بات کیوں کی جاتی تھی کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ فورن فنڈنگ کے کیس میں الیکشن کمیشن سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے کہ کتنا پیسہ کس اکاؤنٹ میں آیا، اور یہ پیسہ جو چندہ، زکوٰۃ، عطیات، صدقات کے نام پہ تھا، لوگوں نے بھجوایا، وہ عمران نیازی صاحب نے اپنی ذات پر خرچ کیا۔ اور کل جو ٹیکس کی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ عمران نیازی ایک کرپٹ ترین شخص ہے۔ سال 2018 میں جب اقتدار نہیں تھا تو 2 لاکھ روپیہ ٹیکس دینے والا سال 2019 میں جب اقتدار میں آتا ہے تو 1 کروڑ روپیہ ٹیکس کیسے دے رہا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ ٹیکس ادا کیا ہے، آمدن بڑی ہے تو ٹیکس دیا ہے۔ تو میرا سوال بڑا سیدھا ہے، قوم کو اپنا ذریعہ آمدن بتائیں، قوم کو بتائیں کہ آپ کا کیا کاروبار ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، پورے ملک میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ عمران نیازی کا کیا کاروبار ہے، کسی شخص کو نہیں معلوم۔ عطا بھائی، کسی ایک شخص کو یہ پتا ہو کہ بنی گالہ کا کچن کیسے چلتا ہے، ذاتی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، اور یہ ٹیکس کیسے دیا ہے، تو یہ کرپشن کا مال ہے، کرپشن کا پیسہ ہے جو ٹی بوائز کے اکاؤنٹ میں فورن فنڈنگ کے پیسے آئے ہیں، جو آٹا، چینی، بجلی، LNG، گیس، ادویات، ان پر جو ڈاکے مارے گئے ہیں۔ تو عمران نیازی صاحب کے الفاظ میں میں اس کو اینڈ کروں گا کہ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے اور یہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، کیونکہ بے روزگاری، مہنگائی، بھوک، غربت تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے۔ یہ عمران نیازی صاحب کے الفاظ تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ زندگی میں ایک سچ بھی بولے گا، وہ سچ بولا اور سچ ثابت کر کے دکھایا کہ اپنی جیبیں 3 سال میں بھری، عوام کو لوٹا اور آج ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر۔ عطا صاحب یہ بتا دیجیے گا، ایک مریم نواز صاحبہ کی ایک مبینہ آڈیو اور سامنے آئی ہے جس میں وہ چند سینئر صحافیوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، اور اس سے قبل بھی ایک آڈیو آئی تھی، تو یہ آڈیو کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور یہ ختم کب ہوگا؟ دیکھیے، ہم جب بھی عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ معمول کی بات ہے، اور اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ آڈیو ہر ایسے موقع پہ کیوں آتی ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ منظر عام پہ لایا جاتا ہے۔ ہماری جمہوری پارٹی ہے، ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے آزادی اظہار رائے کے لیے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی جد و جہد کی ہے، اور جب آپ کو یاد ہوگا وکلا تحریک میں میاں نواز شریف نکلے تھے تو وہ صرف وکلا تحریک کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ میڈیا کی آزادی کے لیے بھی نکلے تھے۔ تو ہماری آزادی اظہار رائے کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور ہم نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے لیے علم بلند کیا ہے اس ملک کے اندر۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری حکومت میں جو پریس فریڈم انڈیکس ہے، پاکستان کس نمبر پہ تھا اور آج پریس فریڈم انڈیکس پہ پاکستان کس نمبر پہ ہے۔ جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایک تنظیم ہے، اس کے جو اعداد و شمار ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پچھلے 3 سال میں آزادی اظہار رائے کو بھی سلب کیا گیا ہے، میڈیا ہاؤسز کا استحصال کیا